وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ نے کسی بھی مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی پریشانی آنے کے بعد اس پریشانی سے بچنے کے لیے کچھ شرعی اعتبار سے وسائل کو متعین کیا ہے، کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ ان وسائل کو اپنا کر ہم اپنی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ وسائل اور اسباب 3 قسم کے ہیں جس کو اپنا کر ہم مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، جو اسلام میں جائز ہے، بھی کوئی گنجائش، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 1، دعا۔ اسلام نے دعا کو مشروع قرار دیا، بلکہ دعا کو عین عبادت قرار دیا۔ آدمی دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اے اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ فلاں مہینے میں یا کوئی مجھے نقصان ہونے کا ڈر ہے، اے اللہ وہ نقصان آنے سے پہلے میری جو ہے نقصان سے میری حفاظت فرما، نظر بد سے میری حفاظت فرما۔ تو کوئی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں ہے، اس مصیبت سے نجات کا سوال آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، جس کو دعا کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل عبادت ہے، دعا کریں آپ، دعا کے ذریعے آپ اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی قسم کی دعا کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے پھیر دیتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر ہوگا۔ تو یہ پہلا وسیلہ ہوا دعا۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ الاسباب الحسیہ، حسی اسباب۔ حسی اسباب کا ضابطہ علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے یا انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے اور لوگوں کا اس پر تجربہ ہو کہ وہ فلاں مصیبت کے لیے نافع ہے، فلاں مصیبت فلاں پریشانی کو دور کرنے کا سبب ہے، اس بات پر لوگوں کا سچا تجربہ ثابت ہو، یہ ضابطہ ہے الاسباب الحسیہ کا۔ دیکھیں، الاسباب الحسیہ سے مراد اسی کو کہتے ہیں وہ اسباب جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرن نازل کیا ہے دنیا میں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ جو حسی اسباب ہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حسی اسباب ہیں؟ اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ حسی اسباب کو اپنا کر ہم اور آپ اپنے پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، بیماری کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو اب جب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو معلوم کرنا ہوگا کہ حسی اسباب کیا ہے۔ تو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خود اسلامی شریعت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حسی سبب ہے۔ مثال کے طور پہ شہد، اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ شہد میں علاج ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہد میں علاج ہے۔ تو شہد ہم پیتے ہیں نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو چھوتے، تو یہ حسی سبب ہے۔ لیکن شریعت نے اس حسی سبب کو بیماری کا علاج بتایا۔ اسی طرح کلونجی، الحبۃ السوداء، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ کلونجی بیماریوں کا علاج ہے، تو حسی سبب ہوا نا، اسلام نے بتایا نا اس کو کہ حسی سبب ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ حسی سبب ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے معلوم کرنے کا شرعی دلیل سے۔ دوسرا طریقہ معلوم کرنے کا کہ تجربات اس پر ثابت ہوں، تجربات اس پر تجربے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ نافع ہے یا نافع نہیں ہے، یہ مفید ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج آدمی بخار کی ٹیبلٹ کھاتا ہے، اب ٹیبلٹ کے سلسلے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھئی یہ ٹیبلٹ یہ بخار کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ کسی کا اختلاف ہے نہیں، ڈاکٹروں کا تجربہ ہے، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کا پورا تجربہ ہے اس میں کہ بھئی اس کی وجہ سے جو ہے بخار اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بخار سے نجات دینے والا ہے، لیکن یہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس پر لوگوں کا تجربہ ہے۔ تو دوسری صورت معلوم کرنے کی حسی اسباب کو تجربہ ہے، جو ڈاکٹروں کا تجربہ دلالت کرتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نافع ہے۔ یہ دوسرا وسیلہ ہے جو اسباب حسیہ کہلاتا ہے۔
تیسرا سبب جو اسلام نے متعین کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، وہ ہے الاسباب الشرعیہ. الاسباب الشرعیہ، شرعی اسباب. ان ایسے اسباب جس اسباب کو معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے شریعت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ رب العالمین کے فرامین، جس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں. تو یہ شرعی اسباب کو معلوم کرنے کا طریقہ شریعت ہے. شریعت جس کو سبب کہتے تو وہ سبب ہے، اس کا ہم استعمال کر کے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب مان سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اس کی مثال رقیہ شرعیہ ہے. جیسے ہم دم کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم دعاؤں کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لے کر یہ جو ہم رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، کوئی بات نہیں ہے تم رقیہ کرو لیکن وہ شرک سے پاک ہو. اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، اور شریعت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے یہ سبب اپنایا جا سکتا ہے رقیہ شرعیہ. تو یہ تیسری قسم ہے، تیسرا وسیلہ ہے جس کا سہارا لے کر آدمی مصیبتوں سے بچنے کے لیے جس کو سبب بنا سکتا ہے. تو تین وسیلے ہوئے، نمبر 1 الدعاء، نمبر 2 الاسباب الحسیہ، نمبر 3 الاسباب الشرعیہ. اب آخر میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیں. ان تینوں اسباب کے علاوہ، ان تینوں اسباب کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلمان کسی ایسے سبب کو کسی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا لیتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، نہ اس کا تعلق دعا سے ہے، نہ اس کا تعلق اسباب حسیہ سے ہے، نہ اس کا تعلق اسباب شرعیہ سے ہے، تو پھر ایسا کرنے والا شرک اصغر کا شکار ہوگا، شرک اصغر کا شکار ہوگا اصلاً. مگر 2 حالتوں میں شرک اکبر کا شکار ہو جائے گا، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. کیوں شرک اکبر کا شکار ہوگا؟ کیوں اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے کو شرک اصغر اسلام نے بتایا ہے؟ نمبر 1، کیونکہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہی ہے. کسی آدمی کو نقصان سے بچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے، کسی کو نفع دینے والی کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. نمبر 2، اس قسم کے اسباب کو آدمی اختیار کر لے جو نہ شرعن ثابت ہو، نہ قدرن اور حسن ثابت ہو. اس کی وجہ سے آدمی کا جو دل ہے غیر اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے، غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے مکمل طور سے. اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ کہہ دیا کہ مصیبت کو ٹالنے والے نہ انبیاء ہو سکتے ہیں، نہ فرشتے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور صالحین ہو سکتے ہیں. تو جب یہ لوگ کسی شخص کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تو بھلا کیسے یہ دھاگے، یہ کڑے انسان کو مصیبت سے دور کر سکتے، نجات دلا سکتے؟ یہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا عمل، کڑا وغیرہ ڈالنا مصیبت سے بچنے کے لیے، یا تو یہ شرک اصغر ہوگا یا تو 2 حالتوں میں جا کر وہ شرک اکبر کی شکل اختیار کر لے گا. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا